في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان صاحب اللسان والقرآن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين صدق الله مولانا العظیم۔ محترم بزرگ اور بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے اس گنہگار امت کی بخشش کے لیے ماہ مبارک عطا فرمایا ہے۔ کس زبان سے شکرانہ ادا کرے نعمت رسول اللہ پر، اور کس زبان سے شکرانہ ادا کرے نعمت کتاب اللہ پر۔ اس پاک پروردگار نے ہمیں نعمت بیت اللہ سے نوازا، نعمت کتاب اللہ سے نوازا، نعمت رسول اللہ سے نوازا، اور نعمت شہر اللہ سے نوازا۔ رمضان کے مہینے میں فضائل تو ہم سنتے ہی ہیں ماشاءاللہ، تعلیم کے حلقوں کے اندر اور بھی علماء کرام کی زبانی on the civic PK call blocking somebody's path. Please move to stop. Jazakallah khair. تو فضائل تو ہم سنتے ہیں ماشاءاللہ ماہ مبارک کے۔ ایک کام ہمیں بتلایا جاتا ہے کہ اس مہینے میں ہمیں زیادہ تر وہ کام کرنا ہے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا اور جنت کی نعمتوں کا سوال کرنا۔ ویسے تو اور بھی بہت سارے کام ہیں، لیکن
اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں بیان کی جاوے، اور ہر مرتبہ میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ بڑے چالاک ہیں، گھڑی آپ نے سامنے رکھی ہے اور وقت مجھے دے دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ جیسے وقت ختم ہوگا ہمارا ایئر انڈیا نیچے اتار دیا جائے گا۔ ایک ہی بات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں جنت کا سوال کثرت سے کیا کرو، اللہ سے جنت مانگو، دعاؤں کے اندر اپنے بچوں کو سکھاؤ، گھر میں اس کا ماحول بناؤ، بچوں کے سامنے زور سے دعا مانگو تاکہ بچوں کو بھی پتہ چلے یہ مانگنے کی چیز ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، جنت کی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں۔ قرآن کریم نے نیک لوگوں کی دعاؤں کو ذکر کیا ہے کہ اللہ والے اولیاء کرام اللہ کے نیک بندے کیا دعا مانگتے تھے، اس میں ایک دعا یہ ہے، قرآن کریم میں فرمایا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں وہ نعمتوں کا مستحق بنا دے، وہ نعمتیں ہمیں عطا کر دے، ان نعمتوں کا مستحق بنا دے جن نعمتوں کا وعدہ آپ نے ہمارے نبی کی زبانی لیا ہے۔ نبی سے وعدہ کیا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کو ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر اور تقوی کی بنیاد پر جنت میں یہ نعمتوں سے نوازنے والا ہوں۔ اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں، فرماتے ہیں اعمال تو بڑے مختصر لیکن اجر اور نعمت اللہ نے بدلے اس پر بڑے بڑے عطا کیے۔ اعمال بڑے چھوٹے شارٹ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ دنیا میں اللہ سے کم روزی پر راضی ہو جائے، کم روزی یعنی جتنی اللہ نے مقدر میں رکھی ہے اس پر راضی ہو جائے، چاہے کم تو کم، اے اللہ میں تیری تقسیم پر راضی ہوں، مہینہ ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں، تنخواہ ختم ہو جاتی مہینہ ختم ہونے سے ہی پہلے، اور ائمہ اور علماء اللہ تعالیٰ ان پر تو اور زیادہ رحم کا معاملہ فرمائے، مہینہ ختم ہونے سے پہلے تنخواہ ختم، تو فرمایا اللہ تعالیٰ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے کم روزی پر راضی ہو جائے، اللہ قیامت میں اس کے کم اعمال سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ قیامت میں کم اعمال سے راضی ہو جائیں گے۔ میرے بندے دنیا میں تھوڑی روزی پر بھی شکرانہ ادا کیا، آج قیامت میں تیرے تھوڑے عمل کو بھی قبول کر لوں گا۔ تو آقا فرماتے ہیں سوال کرو جنت کا۔ اللہ رب العزت نے ایمان والے کے لیے جنت میں کیا نعمتیں رکھی ہے، ایک جھلک سنا دیں، ایک جھلک۔ اور مقصد یہ ہے کہ ہمیں جنت کے تذکرے سن کر جنت کا شوق پیدا ہو جائے۔ ایمان تو ویسے اسی کا نام ہے، جب قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ایمان والے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایک آیت میں نے پڑھی ہے سورہ زمر 24واں پارہ، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں کس اکرام سے لے جائیں گے اس کو بیان فرما رہے ہیں۔
فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جب متقی لوگوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا بڑے اکرام کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اے علی، جب ایمان والے کو قبروں سے اٹھائیں گے تو ان میں سے ایسے ہوں گے جن کو 70,000 تو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے، 70,000۔ اور اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اور قیامت کے میدان میں اللہ کے حبیب اس وعدے کو یاد دلائیں گے، اے باری تعالیٰ، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا میری امت سے 70,000 کو بغیر حساب کے تو جنت میں داخل کرے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جب یہ بات آقا نے فرمائی تو ایک صحابی بیٹھے تھے، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت کا تذکرہ سن کر، اللہ کی رحمت اور مغفرت کا ذکر سن کر صحابہ کا ریئیکشن کیا ہوتا تھا وہ دیکھے۔ بیانات تو ہم بھی سنتے ہیں اور واقعات تو ہم بھی سنتے ہیں۔ حضرت عکاشہ نے جب سنا تو فوراً کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرما دیجئے، اللہ مجھے 70,000 میں سے کر دے جن کو اللہ بغیر حساب کے داخل کرے گا۔ تو آقا نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ عکاشہ کی مغفرت فرما دے۔ تو دوسرے صحابی نے دیکھا کہ جب مل ہی رہا ہے اور موڑ میں ہے آقا اور رحمت کا جوش اور دریے میں جو ہے جوش ہے، تو ہم کیوں پیچھے رہے؟ تو دوسرے بھی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے، اللہ مجھے بھی کر دے۔ تو آقا تو بڑے سمجھدار تھے، فرمایا اگر ان کے لیے دعا کروں گا تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ فرمایا نہیں، تم سے سبقت لے گئے عکاشہ، آگے نکل گئے، اب تم نمازوں کے ذریعے سے میری مدد کرو، اگر میرا پڑوس چاہتے ہو، سجدوں کے ذریعے سے، نمازوں کی کثرت کے ذریعے سے، سجدوں کے ذریعے سے میری مدد کرو، اللہ تمہیں اس عمل کے بدلے میں جنت دے گا۔ صحابہ نے فرمایا 70,000، اللہ کے حبیب اور اضافہ فرمائیں اور دعا فرمائیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ 70,000 میں سے ہر 1000 ایسا ہوگا کہ ان کے طفیل اللہ پھر 70,000 کو جنت میں داخل کریں گے بغیر حساب کے، ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000۔ ہمارا کیلکولیٹر بھی جواب دے دے ہوئے کہ بھائی میرے پاس تو آنکڑے ہی نہیں ہے، فگر ہی نہیں ہے، کتنا حساب ہوگا، ہر 1000 کے ساتھ 70,000۔ اور پھر آقا نے فرمایا 3 لپے اللہ بھریں گے، چلو تین مرتبہ مخلوق میں سے، اللہ کی شان کے مطابق، اور پھر ان کو لے کر 1 مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، فرمایا بغیر حساب کے جنت میں داخل کہ اللہ تعالیٰ لے جائیں گے جنتیوں کو جنت کی طرف بڑے اکرام کے ساتھ۔ اور جب جنت کے گیٹ پر پہنچیں گے، دروازے پر پہنچیں گے، تو فرمائے اس حال میں کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، گیٹ اوپن ہوں گے، کھلنے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ اور یہی بات اللہ نے اوپر جہنمیوں کے بارے میں کہی کہ جب نافرمانوں کو، کفر پر مرنے والوں کو، بغیر توبہ پر مرنے والوں کو جب اللہ جہنم کی طرف لے جائیں گے، پیروں میں بیڑیاں ہوگی، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوگی، گلے میں توق ہوگا، اور جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو دروازہ بند ہوگا،
انتظار کیا جائے گا کہ پڑے رہو یہاں پر، گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، پڑے رہو یہاں پر، اور جہنم کے دروازے کے کھلنے کا انتظار کرو، ویٹ کرو۔ الانتظار اشد من الموت، انتظار کرنا تو موت سے بھی بڑھ کر ہے۔ عذاب پر عذاب دینے کے لیے اللہ ان کو وہاں کھڑا رکھیں گے، اور کیا کیفیت ہوگی تو وہ جانے دو بھائی، جے گامما جاؤ نہیں تینوں نام لیو نہیں۔ ہم کو تو اللہ نے جنت کے لیے مہینہ دیا ہے، جنت والا مہینہ دیا ہے، جنت کا مستحق بننے کے لیے دیا ہے، وہی بات سن لے وے۔ جس گاؤں میں جانا نہیں اس کا نام کیوں لے ہم؟ جنت کے گیٹ پر جنتی کو لے جایا جائے گا۔ آقا قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ جنت کے گیٹ کھلے ہوئے ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جنت کا گیٹ کھٹکھٹانے والا، نوک کرنے والا، اور جنت کا گیٹ جس کے لیے سب سے پہلے کھولا جائے گا، حضور فرماتے ہیں کہ وہ میں ہوں، ولا فخر، اور میرے لیے کوئی فخر نہیں ہے۔ سب سے پہلے جنت کا گیٹ میرے ذریعے سے اللہ میری امت کے لیے کھولیں گے۔ معراج کی رات میں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، معراج کی رات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے میرا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر جنت کے گیٹ پر لے گئے۔ وہاں لکھا تھا باب الامت، باب الامت۔ فرمایا حضور یہ وہ گیٹ ہے جہاں سے آپ کی امت کو اللہ داخل کرے گا، یہ وہ گیٹ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ 8 گیٹ ہے جنت کے، 8، اور 7 بند ہیں اس وقت، اور ایک کھلا ہوا ہے جس کا نام ہے باب التوبہ، اور یہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک سورج مشرق سے نہیں نکل جاتا، مغرب سے نہیں نکل جاتا، یعنی ویسٹ سے سورج بیک نہیں مارا، وہاں تک یہ دروازہ کھلا رہے گا، اور جس دن سورج مغرب سے نکل گیا تو فرمایا یہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ 8 دروازے ہیں، اور دروازے کی کیفیت کیا ہوگی؟ جب جنتی کو جنت پر لے جایا جائے گا گیٹ پر، تو ایک ہاتھ میں جنت کا ویزا ہوگا، ویزا ہوگا، پلیٹ ہوگی سونے کی، اور اس پر نورانی حروف سے ویزے کی عبارت لکھی ہوئی ہوگی۔ انگلینڈ کا ویزا ملتا ہے تو 5-10 آدمیوں کو دکھاتے ہیں، یو کے کا ویزا ہے، انگلینڈ کا ویزا ہے، کینیڈا کا ویزا، امریکہ کا تو 20 آدمی کو دکھاتا ہے۔ امریکہ کا ویزا مل گیا تو دیکھنے والا بھی پوچھتا ہے نا کہ کتنے ٹائم نو مڑیو ویزا، کتنے ٹائم کا، 6 مہینے کا ہے کہ 2 سال کا ہے؟ تو کیا کہتا ہے یہ تو کینیڈا کا ہے، امریکہ کا ہے، 10 سال سے کم نہیں ملتا۔ جنت کا بھی ویزا ہوگا، اور اس پر نورانی حروف سے لکھا ہوا ہوگا، ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوگی اس کی، اور لمٹ نہیں ہوگی۔ اے میرے بندے، یہ وہ گیٹ ہے جو اس میں داخل ہو گیا ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل ہو جائے گا۔ اور کیا لکھا ہوگا؟ اللہ تعالی ہمیں وہ ویزا دیکھنا نصیب فرمائے۔ زیادہ تو نہیں کہوں گا لیکن اتنا کم سے کم سن لے وے، ویزا پر کیا لکھا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا کتاب من اللہ لفلان ابن فلان ادخلوه جنة عالیہ قطوفها دانیہ۔ یہ جنت کا ویزا ہے جو شروع ہے اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ویزا ہے فلان ابن فلاں کے لیے، جو فلانے کا بیٹا ہے،
اور یہ ویزا ہے، اسے جنت میں داخل کر دو، ایسی جنت میں جس کی بڑی شان ہوگی، اور ایسی جنت میں کہ جس کے میوے اور پھل اور فروٹ جھک جھک کر خود جنتی کے منہ کو آئیں گے۔ ایسی جنت میں پھل خود جنتی کے منہ پر آئیں گے کہ تجھے سوتے سوتے کھانا ہو تو سوتے سوتے کھا، اور تجھے چلتے چلتے کھڑے کھڑے کھانا ہو تو کھڑے کھڑے کھا، جیسا تجھے کھانا ہو۔ یہ دنیا نہیں ہے، یہ دارالجزا ہے، دنیا دارالعمل تھا۔ دنیا میں تو مکلف تھا کہ تجھے کھانا کیسے کھانا ہے، تیرے کھانے کا طریقہ کیسے ہو، تیرے کپڑے پہننے کا انداز کیسے ہو، تیری رفتار گفتار رفتار کیسے ہو، یہ دنیا میں تھا۔ بیٹھ کر کھا، ہاتھ دھو کر کھا، سیدھے ہاتھ سے کھا، ہاتھ سے کھا، چمچی اور فوک سے مت کھا، اپنے آگے سے کھا۔ یہ سب دنیا میں تھا۔ کھڑے کھڑے کھانے کو فیشن مت سمجھ، ویسٹرن کلچر ہے۔ نبی کے طریقے سے ہٹ کر انسان چاہے کتنا ہی ماڈرن کیوں نہ بن جائے، آدمی ناکام ہی رہتا ہے، کامیاب نہیں ہوتا۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے، اور اللہ تک ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ مجھے عرض کرنا ہے، ایک ہاتھ میں جنت کا ویزا ہوگا، اور جنت کے گیٹ پر پانی کے 2 چشمے بہتے ہوں گے، فالس۔ کہا جائے گا جنتی سے کہ ایک پانی کا چشمے کو پی لے، ایک کو پی لے اور دوسرے سے جو ہے غسل کر لے۔ ڈاکٹر صاحب بھی دوا دیتے ہیں، بیمار آدمی جاتا ہے 2 طریقے کی دیتے ہیں کہ ایک تو گوڑی چھے کھاوانی چھے، گوڑی گڑوانی، અને આ મલ્લમ ટ્યુબ છે લગાવવાનું છે چمڑی پر، گوشت پر۔ اللہ تعالیٰ جنت کے گیٹ پر 2 قسم کا علاج کریں گے، ایک پانی کو پی لے اور دوسرے پانی سے غسل کر لے۔ آقا نے فرمایا حضرت علی سے کہ جب وہ پانی چشمے کا پی لے گا تو اندر کے سارے ناپاک اثرات جو ہے، پیشاب پاخانہ کے جو مادے ہیں انسان کے جسم میں، وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ کہ جنت تو پاک لوگوں کی جگہ ہے اور پاکی کی جگہ ہے، یہاں پیشاب پاخانہ نہیں ہے، وہ تو دنیا میں کر کے آئے، وہ تو دنیا تھی، یہ جنت ہے، اللہ کا مہمان خانہ ہے۔ اور جب دوسرے چشمے سے پانی سے غسل کرے گا تو فرمایا آقا نے جسم کے سارے بال نکل جائیں گے سوائے سر کے، سر کے بال باقی رہیں گے، اور داڑھی بھی کلین شیو۔ دنیا میں تو نے رکھی تھی، سنت پر رہا تھا، یہاں جو ہے جس شکل میں تجھے رہنا ہو بغیر بال کے، اور جنت میں داڑھی ہوگی اگر تو صرف حضرت آدم علیہ السلام کی ہوگی۔ آقا نے فرمایا کہ وہ انسانوں کے باپ ہے، نبیوں کے باپ ہے، والد ہے، اس لیے ان کی پہچان کے لیے داڑھی ہوگی۔ چہرہ اور حسن حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ہو جائے گا، وہ پانی سے غسل کرتے ہی۔ دل حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر کرنے والا، شکر کرنے والا ہو جائے گا، اور عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی، اور ہائٹ اور قد ابا آدم علیہ السلام جتنا ہو جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بڑے تابعی ہے، فرماتے ہیں کہ جنت کے گیٹ کا حسن کیا ہوگا، اس کی خوبصورتی کیا ہوگی؟ کہتے ہیں کہ اللہ اس گیٹ میں الگ قسم کے سینسر لگائے گا کہ جب جنتی داخل ہونا جائے گا تو جس کے لیے کہا جائے گا اس کے لیے کھل جائے گا، اور جس کے لیے نہیں کہا جائے گا جنت کا گیٹ کھلے گا نہیں۔ یہ دنیا کا گیٹ نہیں ہے، یہ جنت کا ہے، یہاں پہچان نہیں چلتی ہے،
یہاں تو عمل چلتے ہیں، دنیا کا گیٹ نہیں ہے۔ رات کے 12 بجے دفتر کے اندر کون آیا اور کون چلا گیا فائلیں لے کر، پتہ ہی نہیں چلا کہ فائلیں کہاں چلی گئی، کاغذیاں کہیں گم تھئی گیا، کہیں گئی فائلوں کے گم تھئی گئی۔ تو آپ تو مسجد اور مدرسوں میں کیمرے لگانے کی بات کرتے تھے، اپنے دفتر میں کیمرے لگانا بھول گئے، فائلوں کے گم تھئی گیا۔ یہ جنت کا گیٹ ہے، جس کے لیے کہا جائے گا وہی داخل ہوگا۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ سلام کرے گا، گیٹ سلام کرے گا، اور اس کی سلام کی آواز ایسی ہوگی کہ اس سے جنتی مد مست ہو جائے گا، ایسی نورانی آواز سنی نہیں ہوگی۔ اور ہر جنتی کو سلام کرنے کی آواز الگ الگ انداز کی ہوگی، وہ آواز سب کی الگ الگ ہوگی۔ اور جب وہ آواز جنت کے اندر پہنچے گی، یہ جنتی کے محل تک، اس کے حشم اور خدم تک، حوروں تک، اس کی بیویوں اور دلہنوں تک، تو سب الرٹ ہو جائیں گے کہ ہمارا آقا آ گیا۔ فرشتے اور غلمان اور فرشتوں کا متولی الرٹ ہو جائے گا کہ ہمارا آقا آ گیا دروازے پر، اور حوریں الرٹ ہو جائے گی کہ ہمارا سرتاج آ گیا۔ سلام کریں گے، فرشتے سلام کریں گے، اور بڑے اکرام کے ساتھ جنت کے گیٹ سے لے جایا جائے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کتنا چوڑا اور کتنا بڑا جنت کا گیٹ ہوگا، آقا نے فرمایا کہ راوی کہتے ہیں مجھے شک ہے، راوی کہتے ہیں مجھے شک ہے حضور نے کون سا فگر کہا، 7 لاکھ کہا یا 70,000 کہا۔ راوی کہتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد نہیں ان دو میں سے کون سا فگر کہا۔ حضور نے فرمایا میری امت کے 70,000 یا 7 لاکھ لوگ ایک ساتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چین بن کر جنت میں ایک ساتھ ایک دروازے سے داخل ہوں گے۔ آقا نے فرمایا جب تک آخری داخل نہیں ہو جائے گا وہاں تک پہلا داخل نہیں ہو سکے گا، یعنی ایک ساتھ اتنا بڑا مجمع جنت کے گیٹ سے داخل ہوگا ایک ساتھ۔ اور حضرت امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے تو اور بھی گیٹ کی تعداد بتائی ہے کہ 8 گیٹ نہیں ہوں گے، اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اور یہ گیٹوں کا زیادہ ہونا اللہ کی رحمت پر دلالت کرتا ہے کہ جہنم کے گیٹ کم ہوں گے اور جنت کے گیٹ زیادہ ہوں گے، کہ اللہ کی رحمت اس کے غصے سے بڑی ہوئی ہے، اس کے غصے سے بڑی ہوئی ہے۔ الگ الگ گیٹ ہوں گے۔ آقا نے فرمایا نمازیوں کا الگ گیٹ ہوگا، روزے داروں کا الگ گیٹ ہوگا، صدقہ خیرات کرنے والوں کا الگ ہوگا، سچوں کا الگ ہوگا، شاکرین کا الگ ہوگا، صابرین کا، متوکلین کا، سب کے الگ الگ گیٹ ہوں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے قریب۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بھی کوئی امتی ہوگا، ایسا بھی کوئی انسان ہوگا کہ جس کو جس گیٹ سے جانا چاہے وہ چلا جائے؟ آپ نے تو کہا نمازیوں کا ایک الگ گیٹ، روزے داروں کا الگ گیٹ، صدقہ کرنے والوں کا الگ، سچ بولنے کا الگ، باب المتوکلین، باب الذاکرین، باب الشاکرین، باب الضحیٰ، باب الفرح، باب الامت، باب التوبہ، باب الرحمت، کہ آپ نے فرمایا الگ الگ گیٹ ہوں گے، لیکن ایسا بھی کوئی انسان ہوگا جس کو جس گیٹ سے جانا چاہے تو چلا جائے۔ تو حضور نے فرمایا اے ابو بکر، میری امت میں اگر کوئی ایسا ہے تو وہ امید کرتا ہوں کہ وہ تم ہو، کہ کل قیامت میں جنت کا ہر گیٹ تمہیں پکارے گا کہ اے ابو بکر ہمارے اندر سے داخل ہو جا، اے ابو بکر یہاں سے داخل ہو جا، اس لیے کہ تم نے قربانیاں ایسی دی، قربان اللہ کے دین کے لیے، حضور کے لیے قربانیاں ایسی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام دیا۔ آقا کہتے ہیں میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے، میں ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا۔ بزرگ اور بھائیوں،
باتیں تو بہت ساری ہے، میں نے ایک کڑی آپ کو ایک جھلک سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی نعمتوں کا مستحق بنائیں اور ایسے اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جس سے اللہ تعالیٰ جنت کا مستحق بناتے ہیں اور آدمی آسانی سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور ایسے اعمال آقا نے فرمائے کہ تم سلام کو پھیلاؤ، بہت سارے عمل ہیں، سلام کو پھیلاؤ، افشوا السلام وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ وَصِلُوا الْأَرْحَامِ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلام۔ سلام کو پھیلاؤ، بھوکوں کو کھلاؤ، مسکینوں سے محبت رکھو، غریبوں کا خیال رکھو۔ یہ ایسے عمل ہے جو جنت کے گیٹ کے مستحق بنانے والے ہیں۔ اور ایک بات اور فرمائی، رشتے ناتے بڑھاؤ، رشتے ناتے بڑھاؤ، رشتے داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ ایسے عمل ہے کہ انسان کو جنت تک لے جاتے ہیں۔ اور ماں باپ کے بارے میں تو کہا ہی ہے، فرمایا تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور تیرا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے۔ اگر تو اپنے باپ کو راضی کرتا ہے اور باپ کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تجھے باپ کی خدمت سے جنت کے گیٹ تک پہنچا دے گا۔ فرمایا رشتے ناتے بڑھاؤ، رات کے وقت نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہو، اخلاص کے ساتھ، ایسی حالت میں۔ یہ عمل ایسے ہیں جو تم کو جنت میں سلامتی کے ساتھ لے جائیں گے۔ دعا فرما اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ علماء کرام آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ مجھے ہمارے ابراہیم بھائی تیلاڑا والے جو برمنگھم رہتے ہیں، انہوں نے دعوت دی آپ لوگوں کی طرف سے، تو میں ان کی دعوت کی قدر کرتا ہوں۔ خود لینے آتے ہیں، خود ہی چھوڑنے آتے ہیں، خود ہی دعوت بھی کھلاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ ایسی سب کو توفیق عطا فرمائے کہ علماء کرام کا ایسا ہم احترام ہو، اکرام ہو۔ اللہ تعالی ہمارے تمام علماء اور جماعتیں اور جمعیتیں اور جتنے بھی رفاعی اور ملی کام ہو رہے ہیں، ابھی اعلان ہوا عصر کی نماز کے بعد، تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی ایسے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی محنت کو قبول فرمائے اور امت کے حالات پر رحم کا معاملہ فرمائے۔ خصوصاً اہل ہند کے لیے اللہ تعالیٰ آئندہ کل بہتر سے بہتر جو ہے انتخابات کے نتائج کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ میں ہمارے امام صاحب کا اور مسجد کے تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے الیاس بھائی جنہوں نے یہ پروگرام سیٹ کیا، اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شریف اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار۔ الہ العالمین ہم تمام پر رحم کا معاملہ فرما، یا کرم الاکرمین کرم کا معاملہ فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو اپنی معرفت نصیب فرما، اپنا خوف عطا فرما، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے محبوبوں میں ہمیں شامل فرما۔ الہ العالمین آپ نے بغیر مانگے اے اللہ رسول اللہ دیے، بغیر مانگے کتاب اللہ دی، بغیر مانگے نعمت بیت اللہ دیا، بغیر مانگے نعمت شہر اللہ سے نوازا۔ اے اللہ بغیر مانگے مغفرت بھی عطا فرما دے، اے اللہ رحمت عطا فرما دے، اے اللہ اپنی خصوصی رحمت میں پوری امت کو ڈھانپ لے مولا۔ آسمانوں سے اے اللہ برسنے والی رحمتوں کا ہمیں مستحق بنا دے مولا۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو تیری رحمت میں، تیری رحمت کے آنے کا اے اللہ مستحق بنا دے مولا۔ الہ العالمین
العالمین ہمیں ویسے گناہوں سے اے اللہ حفاظت فرما جس سے تیری رحمت روٹھ جاتی ہے اور مغفرت دور چلی جاتی ہے۔ الہ العالمین ایسے اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرما، پوری امت پر رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، عالم اسلام میں بسنے والے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی ہر جگہ ہر وقت ہر جہت سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین آئندہ کل نتائج کے اے اللہ انتخابات کے جو نتائج آنے والے ہیں ملک ہند میں، الہ العالمین ہم میں سے بہت سے لوگ اے اللہ اس ملک سے محبت رکھتے ہیں، اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ اے اللہ وہ بہت پیارا ملک ہے مولا، اے اللہ ظالمین کے ہاتھوں سے اے اللہ نجات عطا فرما دے، اے اللہ ظالمین کا منہ کالا کر دے۔ اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مولا، اے اللہ تو بڑی طاقت والا ہے۔ کوے جیسی کالی اور انسان جیسی خوبصورت مخلوق تو نے بنائی ہے، اے اللہ چونٹی جیسی کمزور اور ہاتھی جیسی مضبوط مخلوق کا تو خالق ہے۔ بل لیتی ہوئی ندیاں، ابلتے ہوئے چشمے اور لہلہاتے ہوئے کھیت تو نے بنائے ہیں۔ اے اللہ چاند میں چاندنی، سورج میں روشنی، پھلوں میں مٹھاس اور اللہ پھولوں میں رنگت تو نے بھری ہے۔ جب فانی دنیا کو اتنا خوبصورت بنایا تو نے اپنی جنت کیسی بنائی ہوگی۔ اے اللہ تیرے نبی کے صدقے میں اور ماہ مبارک کے صدقے میں پوری امت پر رحم کا معاملہ فرما دے۔ الہ العالمین عدل انصاف سے بھرے ہوئے اور انسانیت کی ہمدردیوں سے بھرے ہوئے ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، ظالم کا منہ کالا فرما۔ اے اللہ ظالم کے شر سے، ظلم سے اور شریروں کے شر سے اور مکروں کے مکر سے، فاسق کے فسق اور حاسد کے حسد سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین آپ نے قرآن کریم میں فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات و فقیروں کے لیے ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اے انسانوں تم سب فقیر ہو، انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو۔ اے اللہ ہم صدقے کے محتاج ہیں مولا۔ اے اللہ صدقہ دینے والا جب کسی کو صدقہ دیتا ہے تو اس سے بدلے کی امید نہیں رکھتا، بغیر مانگے بغیر توقع کے صدقہ دے دیتا ہے۔ اے اللہ ہم سب فقیر ہیں اور صدقے کے محتاج ہیں۔ اے اللہ مغفرت صدقے میں دے دے، رحمت صدقے میں دے دے، اے اللہ عزتیں صدقے میں دے دے۔ اے اللہ ذلت کی شام بہت لمبی ہو چکی ہے مولا، الہ العالمین ظلم کی اے اللہ انتہا ہو چکی ہے مولا۔ الہ العالمین تیری پاک نبی کی امت پر رحم کے معاملے فرما۔ 17 رمضان تھا، بدر کا میدان تھا، 313 کا مجمع تھا، اے اللہ تو نے فرشتوں کو اتارا تھا۔ الہ العالمین ہم میں کوئی ابو بکر جیسا نہیں ہے مولا، اے اللہ کوئی عمر فاروق جیسا نہیں ہے مولا۔ الہ العالمین تیرے نبی کے صدقے میں اے اللہ ان فرشتوں کو اتار دے مولا۔ اے اللہ ظالمین کو ظلم سے ہدایت دے دے، مظلومین کی نصرت اور مدد فرما دے۔ الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو ان کی اس لائن سے پریشان ہیں مولا آپ ہی جانتے ہیں، اور آپ کی نہ سننے والی آنکھوں نے سب دیکھا ہے۔ آسمان دنیا پر ان کی حل ہونے کی غیب سے شکل صورت پیدا فرما۔ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اور مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔